اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے فداکاروں، آئیے میرا آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر، محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لارب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا، اور سر بلا کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈھورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور حضور مرشد کریم کی نیک دعاؤں سے، کوششوں سے آج سرزمین رابڑیہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر مسجد کے آگے بیٹھ کر ہم لوگ امام الاولیاء شہنشاہ ولایت حضور غوث العظم
दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल मिलाद सजाए बैठे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारी इस अदना सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हुजूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के सदके हमारी इस महफिल में हम जितने भी लोग आए हैं, अल्लाह तबारक ताला हमारी हाजिरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदका वो तो फैल से अल्लाह हमें नमाजी बनाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी महफिल के सदके में हमें उनका सच्चा पक्का हकीकी गुलाम बनाए। अल्लाह तबारक ताला सीरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारी जिंदगियों में उतारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सुभान देखें, अहले सुन्नत वल जमात का ये जो मामूल है कि हम लोग ईद मिलाद आती है तो 12वीं शरीफ भी करते हैं, रबीउल आखिर का महीना आता है तो हुजूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं भी मनाते हैं। मुहर्रमुल हराम आता है तो हम लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में आशूरा की महफिलें भी सजाते हैं, सबीले भी लगाते हैं। ख्वाजा पाक की छठी शरीफ आती है तो हम वहां पर भी महफिलें करते हैं। एक हकीकत है कि मुसलमानों में जितने सारे फिरके हैं, क्योंकि वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और वो तो होना है। अब मेरे रोकने से या आपके मानने से न मानने से किसी की कोशिश करने से वो तो रुकना है नहीं, वो तो होने हैं त्योतर। और उनमें से फिर आका का फरमान आलिशान की सिर्फ एक ही को जन्नत में जाना। हम अहले सुन्नत वल जमात जलसे करने में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात चाहे हम हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे फलूदी में हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर हो, जयपुर हो, राजस्थान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये 2 मुल्कों में अहले सुन्नत वल जमात जलसे करने में सबसे पहला नंबर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, उन्हें भी चाहिए लोगों को अपनी तारीख पता चले, मुसलमानों को गौसुल आज़म की, ख्वाजा पाक की, इमाम अली मकाम की, औलिया इकराम की, अंबिया इकराम की, शहदा की, सालिहीन की, नेकों की दास्तानें सुनने को मिले। सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा इनका मकसद होता है जलसों का। वो मकसद ये होता है कि हम जलसा करें तो हमारे जलसों का मकसद ये होता है कि उनकी जिंदगियों को हम हमारी जिंदगियों में उतारें। बेशक ये जलसों का एक मकसद हुआ करता है कि उनकी जिंदगियों को, जैसे अभी एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि हुजूर गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी उस जात का नाम है जिस तरह आलमे नबूवत में नबियों की दुनिया में अल्लाह ने 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में मबूस फरमाए। आदम आए, ईसा आए, मूसा आए, यहया आए, जकरिया आए, यूसुफ आए, याकूब आए, मूसा आए, 1,24,000 आए गए, उनकी शरीयतें आई, उनके सूरज चमके, सबके सूरज गुरूब हुए। लेकिन जब दौर आया हमारे और आपके प्यारे नबी का, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अंबिया के दौर आए गए, लेकिन जब दौर मुस्तफा का आया और जब सूरज
رسالت کا میرے نبی کا طلوع ہوا تو پھر ایسا طلوع ہوا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قیامت کی صبح تک اب نہ کسی نبی کا سکہ چلے گا، نہ کسی نبی کی شریعت چلے گی، نہ کسی نبی کا قانون چلے گا۔ اگر مصطفیٰ موجود ہو، عیسیٰ پلٹ کے آئے، موسیٰ پلٹ کے آئے، یحییٰ و زکریا پلٹ کے آئے، چاہے آدم پلٹ کے آئے، ابراہیم پلٹ کے آئے، وہ نئے نبی بن کے نہیں آئے، اگر آئیں گے تو مصطفیٰ کے غلام اور امتی بن کر۔ یہ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کی دنیا میں صرف اور صرف ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقام آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے نبوت کے بعد میں، ایک مقام آتا ہے اولیاء اکرام کا۔ اب اولیاء اکرام کی دنیا میں آتے کیا، اسلام کی تاریخ پڑھے، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک کروڑوں ولی آئے، کروڑوں موجود ہیں اور کروڑوں اربوں آنے ہیں دھرتی پر، لیکن جو مقام حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، جو مقام سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی، بہت بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں جو سمندروں پر مسلح بچھا کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور ان کا مسلح سمندر پر کشتی کی طرح تیرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے مطلب ایک بار کشف کے عالم میں اپنا مقام دیکھا، میں کس مقام پہ پہنچا ہوں۔ جب انہوں نے اپنا مقام دیکھا نا تو اتنا بڑا مقام نظر آیا، اتنا بڑا مقام نظر آیا کہ دنیا کا کوئی ولی آپ کے قریب تک نہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ سب سے بڑا ولی میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اتنا خیال آنا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں اے جنید، جس ولایت پہ تم ناز فخر کر رہے ہو وہ ولایت صدقہ ہے عبد القادر جیلانی، اور جس خیال پر تم غمان ناز کر رہے ہو اس خیال سے توبہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دور ہے، تمہارا سورج ابھی چمک رہا ہے، پھر غروب ہو جائے گا۔ تمہارے بعد میں ابو صالح جنگی دوست کا بیٹا عبد القادر آنے والا ہے کہ جس کا ولایت کی دنیا میں وہ سورج چمکے گا کہ قیامت کی صبح تک اس سورج کو اللہ کبھی غروب نہیں دینے والا ہے۔ سارے ولی آئیں گے، عبد القادر کا قدم اپنی گردن پہ رکھیں گے، تب جا کر کے انہیں ولایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام، قبرستانوں سے گزرے ٹھوکر مارے تو مردوں کو زندہ کر، سبحان اللہ۔ تقریر فرمائے، ہزاروں کا مجمع ہو، میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں سے آپ سنیں گے، اٹھیں گے، اس کان سے سنا اس سے نکالا، نہ کسی کی آنکھ میں آنسو، نہ کوئی چیخ پکار، نہ کسی کو اللہ کی یاد آئی، نہ کسی کو حضور کے عشق کا ایک ذرہ جاگا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث العظم جب تقریر فرماتے تھے حضور نے خود فرمایا تھا بیٹے عالم بن گئے، کامل ہو گئے، اب تقریریں کیوں نہیں کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میں اجمی ہوں، لوگ عربی ہے، میں تقریر کیسے کروں؟ آقا نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی اپنا منہ مبارک کھولتے ہیں، حضور اس میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، سبحان اللہ۔ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، پھر کہا بیٹے صبح ہو تو کھڑے ہو جانا مسجد میں اور تقریر شروع کر دینا۔ حضور غوث العظم صبح کھڑے ہوتے،
بغداد کی جامع مسجد ہے، نہ کوئی مائک، نہ کوئی اسپیکر، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم، ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرماتے ہیں، آواز ایسی آتی ہے کہ جو آواز پہلی صف والا آدمی سن رہا ہے آخر تک وہی سن رہا ہے، آخر تک وہی سن رہا ہے۔ اور جب تقریر شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی چیخ و پکار، لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب تقریر مکمل ہوتی تھی تو مجمع میں سے 70 لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے۔ غوث العظم، صرف غوث العظم، غوث العظم، یہ ناموں کی رٹ لگانے سے کسی شخصیت کا معیار طے نہیں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے جو کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ کیا آپ قبرستانوں سے گزرے، ٹھوکر مارے، مردوں کو زندہ کر دیں، تقریر فرمائیں، اوپر چیل آ کر کے چلانے لگ جائیں۔ جوش میں تقریر فرما رہے تھے، جلال آ گیا، فرمایا تجھے کیا پرابلم ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اتنا تنگ ہو کر کے، اتنا کوششیں کر کے لوگوں کو بھلا کر کے اللہ کا ذکر سناتا ہوں اور تو ڈسٹرب کرتی ہے، جا تجھے اللہ ہلاک فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ چیل کا سر کٹ کر کے سر ایک طرف آ کے گرتا ہے تو دھڑ ایک طرف آ کے، اور جب خطاب پورا ہوتا ہے پھر گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیل مری پڑی ہے، تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کو کس نے مارا؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ تجھے کیا تکلیف کہ میں لوگوں کو اللہ کے لیے بلاؤں، ذکر سناؤں، تو لوگوں کے ذہنوں کو ڈسٹرب کر دے، ہلاک ہو تو۔ چیل کا سر کٹ کے گر جاتا ہے، تقریر پوری ہوئی، خطاب پورا ہوا، پھر جب راستے سے گزرنے لگے تو پوچھا لوگوں یہ کیسے مر گئی، کس نے مارا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی تو تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تکلیف ہے تجھے، ہلاک ہو جا۔ اب خود فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نے نہیں کہا، کافر کا نبی فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس زبان سے بولتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جن کانوں سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس پاؤں سے چلتا ہے۔ اب زبان عبد القادر کی تھی، بولنا حقیقت میں اللہ کی ذات۔ بے خودی میں ہو گیا، مارنا مقصود نہیں تھا، سر مبارک اٹھایا، جسم سے وہ سر و چیل کا اٹھایا، جسم سے جوڑا، فرمایا اٹھ جا، اللہ کے حکم سے چیل اڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے، بہت بڑے اساتذہ کے پاس میں زبردست علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد گھر آئے، حضور غوث العظم تقریر فرماتے ہیں لوگوں کا یوں مجمع ہے، اور پتہ ہے لوگ جب تقریر سنتے تھے تو روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سائیڈ سے کوئی تلوار لے کر گردنیں کاٹنے لگ جائے نا سائیڈ والوں کی، پاس بیٹھے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس میں گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اتنا کھو جاتے لوگ تقریروں میں، اتنا کھو جاتے۔ آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام جب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے تو کسی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر ساری زندگی مصطفیٰ کے پاس میں رہے ہو، ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے، مصطفیٰ کا حلیہ مبارک بتا دو، مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی، مصطفیٰ کی ناک مبارک کیسی، گال مبارک کیسے، داڑھی مبارک کیسی؟ حضرت ابوبکر فرماتے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کیسی تھی۔ کہا پھر؟ کہا کیوں؟ کہا ہم اس ادب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ بیٹھے تھے کہ تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لیکن آنکھیں اٹھا کے کبھی مصطفیٰ کے سامنے تک نہیں۔ تب تھا صحابہ اکرام کا، اولیاء اکرام کا بھی یہ ادب ہوتا ہے، کیونکہ ولی، ہر ولی نبی کی رحمت کا مظہر ہوا کرتا ہے، ہر ولی امت کا مصطفیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ ارے ابو بکر کو پتا نہیں کہ مصطفیٰ کا رخ زیبا ان میں علامتیں کیا ہے،
جن کا دل جلے رات بھر اور سارا مدینہ کہے کہ رات کو گوشت کہاں جل رہا ہے، عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آدھی رات کو مدینے میں گوشت کون پکا رہا ہے اور گوشت جل رہا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کوئی گوشت نہیں پکا رہا، تیرا باپ ابو بکر ہے، ساری دن رات میرے پاس رہتا ہے، بس تھوڑا سا جدا ہوتا ہے، اس جدائی میں گھر میں اس کا دل چلتا ہے، سارا مدینہ سے۔ حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تقریر مبارک چلے، سائیڈ میں گردنیں کاٹی جائے، پتہ نہ چلے سائیڈ والے کو، کیونکہ وہ اتنا کھو جائے، اتنا کھو جائے۔ تو آپ کے شہزادے بڑے عالم مفتی بن کر کے آئے اور عرض کیا ابا آپ ہمیشہ تقریر کرتے ہیں؟ کہاں بیٹے؟ ابا آج مجھے موقع دے میں لوگوں کو تقریر سناؤں۔ ٹھیک ہے سناؤ۔ حضور غوث پاک نے اجازت دی۔ اب آپ کے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق علیہ رحمہ کھڑے ہوتے اور 1.5 یا 1 گھنٹے تک لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر سناتے ہیں۔ لیکن 1.5 گھنٹے میں نہ کسی کی آنکھ سے آنسو نکلا، نہ کسی نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ کوئی چیخا، نہ کوئی چلایا۔ جب 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ گزرا، سرکار غوث پاک تشریف لائے، فرمایا بیٹے تم نے خطاب کر لیا؟ کہاں کر لیا؟ کہا اب ہم کریں؟ کہا بھائی آپ تقریر کیجئے۔ حضور غوث الاعظم آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد صرف اتنا کہا کہ لوگوں آج میں گھر تھا، عبد الرزاق کی والدہ نے میرے لیے مرغی پکائی، میں نے مرغی کھائی اور یہاں آیا۔ بتائیے کوئی قرآن بیان کیا، کوئی حدیث بیان کی، کچھ اور کیا؟ نہیں، نہ صرف ایک بات سنائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اتنا کہا مجمع میں سے لوگوں کی چیخیں نکلنے لگ گئی، لوگوں نے کپڑے پھاڑنے شروع کر۔ اب کے شہزادے جب وہ جمعہ کی نماز ہونے کے بعد کہتے ابا میں نے 1.5 گھنٹے قرآن و حدیث سنایا، کسی کی آہو بکا نہ نکلی، آپ نے صرف مرغی کھانے کا کہا، لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے تم بولتے ہو اپنے دل کی وجہ سے، جو تمہارا دل کہتا ہے اس وجہ سے بولتے ہو، اور عبد القادر کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، جو رب کا حکم ہوتا ہے زبان عبد القادر کی ہوتی ہے، الفاظ بس اللہ ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام، یہ کتنا بڑا مقام۔ اور میں اور بھی بیان کرتا چلوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرے آخری مرید کو جنت میں لا کے نہ ایگری ہیں سارے ایگری ہیں نا؟ پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ہوں، میرا مرید اگر سورج ڈوبتا ہو وہاں پر ہو اور مجھے مدد کے لیے پکارے، مجھے مدد کے لیے پکارے، اس کی زبان سے الفاظ ختم نہ ہو اس سے پہلے میں اس کی مدد کرنے پاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری چیزیں ٹھیک، ہمارا عقیدہ ہے حضور غوث الاعظم مدد فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم ہماری سفارش فرمائیں گے قیامت کے دن، لیکن ہم نے حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے پیغامات سے فائدہ حاصل کیا۔ ہمارے جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ مولانا لوگ آئے بس یوں 1-2 مردے زندے کرنے والی کرامت سنا دے، ہم واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ کہہ دیے، مل گیا ٹکٹ جنت والا، ہاں بھائی فلاں خان کا بیٹا جنتی۔ یوں تو جنت سستی تھوڑی نہ رکھی ہے اللہ نے۔ ابھی ایک مولانا بیان کر رہے تھے حضرت بلال، حضرت بلال دین اسلام کا ایک شہزادہ ہے، اپنا مالک جب پتا چلتا ہے کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بلال نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، وہ عرب کا ریگستان، وہ گرم پتھر حضرت بلال کو ننگا کر کے بڑی ایک چٹان رکھتا ہے، نیچے انگارے بچھاتا اور بلال کو مارتا۔
بلال کو مارتا ہے، بلال کی زبان سے الاحد 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 کے نعرے نکلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر قریب سے تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بلال کا جسم انگاروں کی وجہ سے نیچے سے گل گل کر کے رسی اور پیپ نکل رہا ہے، بلال کو پیٹا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بڑا ترس آتا ہے، قریب آ کر کے کہتے ہیں بلال اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتا؟ آج کہتے ہیں نا کہ دین اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، آج جگہ جگہ سود کا کاروبار چل رہا ہے، پیاز کا کاروبار چل رہا ہے، آج جگہ جگہ داڑیاں کٹائی جا رہی ہے، آج لباس بدلے جا رہے ہیں، آج رسم و رواج بدلے جا رہے ہیں، آج طور طریقے بدلے جا رہے ہیں، اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ارے کون سا مشکل ہے؟ 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، رات بھر جانوروں کی طرح سویا پڑا رہتا ہے، کبھی تکلیفیں نہ آئی، کبھی اسلام کے لیے قربان نہ کیا۔ پوچھ بلال سے، وہ ریگستان ہے، ننگی پیٹھ ہے، انگاروں پہ سویا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بلال کیوں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں؟ چھپا لو ایمان کو، دل میں کہو اللہ ایک ہے، ظاہری طور پر زبان سے کہہ دو خدا تو نہیں مانتا ہوں۔ شریعت بھی کہتی ہے نا، اگر کافر گردن پہ تلوار رکھ کر کے کھڑا ہو جائے تو کہہ دو اللہ دو ہے۔ جان بچانے کے لیے شرک کرنا، شراب پینا، پوجا کرنا، حرام کھانا جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ بلال کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ پیٹھ گل رہی تھی، پیپ نکل رہا تھا، یا ایک پھوڑا نکل جائے وضو نہیں ہوگا، تیمم کریں گے، اور تیمم کرے کون؟ نمازیں پڑھے تو ایپیسوڈ زیادہ ہی بول رہا ہوں، تیمم کریں گے کون؟ جو نمازیں پڑھیں گے وہ۔ جلسہ سجاتے ہیں غوث اعظم کا، دامن تھامتے ہیں غوث اعظم کا، اور کیریکٹر میں سے، کردار میں سے ایک بھی زندگی کا پہلو ہماری زندگیوں میں داخل کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں بلال ایمان چھپا لو۔ بھیا جب کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، تو کہہ دے ہاں اللہ ایک نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ تیرا دل تو تیرے پاس میں ہے نا، تو جان اللہ جانے، تو دل سے کہہ کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ۔ حضرت بلال یوں، وہ بڑا پتھر چٹان رکھی پڑی، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ۔ ایک شعر ہے نا، تیرے نام پہ انگلیاں کٹاتی ہے زنان مصر، حسن یوسف پہ کٹی انگشتے زنان مصر، تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا لی، سیب کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، یوسف نکل گئے۔ پھر انہوں نے کہا انگلیاں کہاں گئی؟ کہا کٹ گئی۔ کہا کس نے کاٹی؟ کہا تم خود نے کاٹی۔ کیوں؟ حضرت بلال بڑے سکون کے ساتھ یوں انگاروں پر، ایسا لگتا ہے جیسے مخملی بستر پر آرام کر رہے ہیں، جیسے ہم عشاء کے وقت میں یوں گرم گرم بستروں پہ ایسی میں جا کر کے لمبے ہو کے سوتے ہیں نا، سکون وہ سکون نہیں ہے، در حقیقت میں ان بستروں کے نیچے بڑے بڑے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے بھرے پڑے ہیں۔ ہر بستر کہتا ہے او مزے سے سونے والے کتنے سال سوئے گا، آخر مر کے تجھے انہی بستروں کو چھوڑ کے کیڑے مکوڑے اور سانپوں کے اوپر سونا۔ بلال بڑے مزے سے سوئے، نیچے انگارے، بڑے آرام اور سکون کے ساتھ سوئے پڑے ہیں۔ ابو بکر نے کہا بلال چھپا لے، کیوں دکھا رہا ہے؟ دل تیرا اللہ جانتا ہے، تو جانتا ہے، اللہ دلوں کے حالوں سے واقف ہے، کیوں چوٹے کھا رہا ہے؟ بڑے یوں پیار سے دیکھ کر کے کہتے ہیں ابو بکر کلمہ پڑھا ہے نا نبی کا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ میں بھی پوچھتا ہوں کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا؟ پڑھا ہے نا؟ عید میلاد آتی ہے جھنڈا اٹھا لیتے ہیں یا رسول اللہ، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ ارے بچے بعد میں قربان کرو، پہلے داڑھی تو رکھو۔ جب بچوں کی تم سے قربانی مانگتا ہی کون ہے یار؟
किस मौलवी ने आकर के कहा है कि नबी के नाम पे एक बच्चे के गर्दन पे छुरी चला दे? अरे तू नबी के नाम पर पानी ना रख सका, तू नबी के नाम पर कभी फजर के लिए मस्जिद में ना आ पाया, तू नबी के नाम पर कभी जोर ना पढ़ सका, तू नबी और अल्लाह के नाम पर कभी असर मगरिब ना पढ़ सका, तू अल्लाह रसूल के नाम पर कभी इशा ना पढ़ सका, कभी सर को सजदों पे ना रख सका, और बात करता है बच्चा बच्चा कुर्बान। खोखले दावे मत कर, बिलाल की जिंदगी को देख। अबू बकर फरमाते हैं बिलाल छुपा लेना। Sabi apa ya namanya? Ada.